بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور حضرت علی نے ان کی بیعت کب کی اس کے بارے میں مختلف روایات کا آج ہم بیان کریں گے کہ حقیقی طور پر حضرت علی نے کیا حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت ابتدا میں ہی کر دی تھی یا کوئی اعتراض کیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سقیفہ بنو سہدہ کے اندر خلیفہ مقرر کر دیا گیا تو دوسرے دن مسجد نبوی کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ مختلف علاقوں سے صحابہ آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید و تدفین میں حصہ لینے کے لیے، تو مسجد نبوی کے اندر بیعت عام ہوئی۔ وہاں پہ نئے سرے سے مشاورت کا دروازہ کھولا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ خلیفہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور وہاں پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب معتبر روایات جو ہیں ان کی اگر مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر دی تھی، جس میں طبری نے یہ روایت سعید بن زید کے حوالے سے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ بہقی نے ابو سعید خدری کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے۔ صاحب المغازی نے عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ بیعت کر دی تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت علی کو کوئی شکوہ نہیں تھا، بات صرف سمپل سی تھی کہ حضرت علی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی۔ لیکن جب ابوبکر صدیق حضرت علی کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ یہ کوئی مشاورت کر کے خلافت کا فیصلہ نہیں کیا گیا، یعنی فانن کیا گیا، پھر حضرت علی کے فضائل بیان کیے، تو حضرت علی نے ابوبکر صدیق کے فضائل بیان کیے، اور وہاں پہ یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے کر دیا گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے کاروبار میں حصہ نہیں لیا شروع میں، کیونکہ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بیمار ہو گئی تھیں، اور حضرت علی نے 6 ماہ تک گوشہ نشینی میں اپنی زندگی گزاری، اور پھر وہ 6 ماہ کے بعد جب حضرت فاطمہ کا اس دنیا سے وصال ہوا، اور بخاری کی روایت کے مطابق پھر آپ نے تجدید بیعت کی، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے، پھر آپ حضرت ابوبکر کے وزیر بھی رہے، مشیر بھی رہے، قاضی القضاء کے عہدے پہ بھی فائز رہے، پھر آپ ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے، پھر کچھ روایات کے مطابق حضرت فاطمہ کا جنازہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق نے پڑھایا۔ تو اب یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کو کوئی اعتراض تھا، تو وہ صرف ایک وقتی واقعہ تھا کہ حضرت علی کو یہ کہا گیا، حضرت علی نے یہ سوچا کہ مجھے مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا، جو اسی وقت حل ہو گیا تھا، لیکن جس کو یار لوگوں نے ایک فتنہ بنا کے، بات کا بتنگڑ بنا کے وہ پیش کیا، اور آج تک وہ ایک مختلف یا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ تمام روایات، خواہ اہل سنت کی کتابوں میں سے آپ دیکھ لیں یا اہل تشیع کے منصف مزاج لوگوں کی روایات سے دیکھ لیں، تو یہ وقتی بات تھی، لیکن اس کو ایک مسئلہ کھڑا کر کے ایک عظیم فتنہ رونما کرنے کی کوشش کی گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ کتنے منٹ ہوئے؟